والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وقال الله تعالى في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، دنیا میں جو بھی جماعت، جو بھی مذہب ہوتا ہے، اس مذہب اور جماعت یا تحریک یا تنظیم کا کہیں نہ کہیں مرکز ہوتا ہے، جس مرکز میں اس تحریک یا تنظیم یا جماعت یا مذہب کے لوگ اپنے معاملات طے بھی کرتے ہیں اور معاملات سر انجام بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالمگیر مذہب اسلام الحمدللہ، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، ہمارے مذہب کے بھی بہت سارے مراکز اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ہیڈ آفس اور مین مرکز مکہ کی دھرتی پر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ امید ہے آپ میرے ان جملوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام مراکز ہمارے مذہب کے مراکز ہیں، اور ہمارے مذہب میں ان کی بنیادی اہمیت ہے، اور ہمارے شارع سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مراکز کی بڑی اہمیت گنوائی ہے، امتیوں کو اس مراکز یعنی مساجد کی بڑی اہمیت بتلائی ہے، اور ان مراکز اور مساجد کو، مسجد کو مراکز میں کہہ رہا ہوں، ان مساجد کو ہمارے مذہب کی مین نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، اور ان نشانیوں کو
شریعت کے اندر شعائر کہا جاتا ہے۔ آج تمہیدی الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن آپ ذرا سمجھیے گا بات کو، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ ان مساجد کو شریعت کے اندر شعائر اللہ کہا گیا ہے، شعائر اسلام کہا گیا ہے، اور شعائر یہ نشانیوں کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مساجد ہمارے مذہب کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ مساجد مٹتی ہیں تو ہمارا مذہب بالکل ڈاواڈول ہو جائے گا۔ ان مساجد اور مراکز کو ہمارے مذہب کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور پھر یہ وہ مراکز ہیں جن کو بنا کر صرف بند نہیں کر دیا گیا، بلکہ ہمارے مذہب کے مراکز اور مساجد، ان کے اندر ہمارے شارع علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 دفعہ ان کو کھولو، 5 دفعہ ان مقامات پہ جمع ہو اور اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کرو اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بات برملا اعلان کر کے کہتا ہے کہ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ مسجد قریشیوں کی ہے، یہ مسجد خانوں کی ہے، یہ مسجد ملکوں کی ہے، یہ مسجد چودھریوں کی ہے، یہ مسجد فلاں خاندان کی، فلاں قبیلے کی ہے۔ قرآن نے واضح اعلان کر کے بتا دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدوں کا مالک اللہ ہے، یہ کسی خاندان کی نہیں، کسی قوم کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں کا مالک اور والی ایک اللہ کی ذات ہے، لہذا اس میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی بہتری لا سکتا ہے، اس کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ایک اور اعلان کیا ہے جو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اللہ کی نشانیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو حلال نہ سمجھنا، اس کو جائز نہ سمجھنا، اس کے جواز کی دلیلیں نہ تلاش کرنا۔ یہ اللہ کی نشانیاں مسجدیں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اللہ فرماتی ہیں وہ پاش پاش ہو جائے گا، برباد تو ہو جائے گا۔ اللہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کے گھر بھی قیامت تک رہنے والے ہیں، اللہ کے گھر سے ٹکرانے والا خود ٹکڑے ہو کر ذلیل تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے گھروں کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، اللہ کے گھر مسجدیں، ان کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ جس جگہ پر صحیح معنوں میں مسجد تعمیر ہو گئی، قیامت کی صبح تک وہ مسجد ہی رہے گی، اس میں کوئی ترمیم تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بھائی اس جگہ پر ہے، اکھیر کر دوسری جگہ پہ لے جاؤ، بھائی مسجد ہے خیر ادھر چلی جائے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا قیامت تک مسجد رہے گی۔ اس لیے مسجدیں ہمارے مذہب کے مراکز ہیں، مسجدیں ہماری عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں۔ ان چیزوں سے ہی، ان مساجد سے ہی ہمارا مذہب موجود ہے، الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، باطل اور کافر
اسلام دشمن سب سے پہلا وار بھی ہمارے مراکز پہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم مسجدوں کو ختم کریں گے۔ جب مسجد نہیں رہے گی مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں رہے گی، جب مسجد نہیں رہے گی مسلمان حق بات سن نہیں سکیں گے، جب مسجد نہیں رہے گی مسلمان اپنے مذہب سے کورے ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا ہر جگہ پر بدماشی اور شیطنت دندنائے گی اور اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مذموم کوششیں کرنے والے، اللہ کی قسم ہے، ہسٹری دیکھو، تاریخیں دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی جن لوگوں نے یہ مذموم کوششیں کی اللہ نے ان کو ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے آپ ذہنوں میں رکھیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور گھر کا مالک اپنے گھر کو بھلا کیسے ویران ہونے دیتا ہے، گھر کا مالک اپنے گھر کو کیسے برباد ہونے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ کے گھر ہیں بات ختم ہو گئی، اللہ جانے اس کا کام جانے، بلکہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی قدر کرو گے، اللہ کے دین کی لاج رکھو گے تو اللہ تمہاری لاج رکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی گھروں کو بچا تو لے گا لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ ذلیل کر کے برباد کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے گھروں کے لیے آواز بلند کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے گھروں کے تحفظ کے لیے خود کوششیں کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے گھروں کے لیے، مسجدوں کے لیے اللہ سے رو رو کے مانگو، نوافل پڑھو۔ اللہ جو تیرے گھروں کو برباد کر رہے ہیں اللہ ان کو ابرا کی طرح برباد کر کے دکھا دے، اللہ جو تیرے گھروں کو گرا رہے ہیں اللہ ان کو گرا دے، ان کو مٹا دے، ان کو برباد کر کے رکھ دے۔ مسلمانوں یہ تو حق پہنچتا ہے نا، کم از کم ہے۔ میں پوچھتا نہیں ہوں آپ سے کہ آپ نے نوافل پڑھے کہ نہیں، میں پوچھتا نہیں ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ دعا اللہ سے مانگی کہ نہیں، لیکن میں آپ کے ضمیروں پر، آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں کہ ہمارے آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ جب اللہ کے گھر کو گرایا گیا میں جا کر روک نہیں سکا تو کیا میں نے اللہ کا دروازہ کھٹکایا یا کوئی نہیں؟ اگر اتنا بھی نہ کر سکا تو میرے پاک پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رآ منکم منکرا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بندہ کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کی تردید کرے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے بھی تردید نہیں کر سکتا، فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو فرمایا اس کو اپنے دل کے اندر تو برا سمجھے، اور فرمایا دل کے اندر برا سمجھنا فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلمانوں، میں اور آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے وہ نیوز دیکھی، وہ ویڈیوز کلپ آئے جس میں اللہ کے گھر کو ملی امیت کر کے پلین میدان بنا کے اوپر پودے لگا دیے گئے۔ کیا میرے تیرے دل سے اف نکلی کہ کوئی نہ؟ کیا تیرے میرے منہ سے کوئی بد دعا نکلی ان کے لیے کہ کوئی نہ؟ کیا تیرا میرا آنسو بہا کہ کوئی نہ؟ کیا تیرا میری کوئی پوسٹ وائرل تو شیئر کی کہ کوئی نہ؟ کیا تو نے میں نے کہیں کسی لیول پر کوئی آواز بلند کی ہے یا کوئی نہیں؟ اگر نہیں کی تو پھر خود انصاف کر لو، ہمارا ایمان کس کھاتے کا ہے؟ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، ایمان، اور ایمان صرف اس کا نام نہیں بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ایمان
صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ بس تہجد کی نماز پڑھ لے، درس دے دے یا سن لے، تقریر کر لے یا سن لے۔ ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر بری چیز کو، ہر غلط چیز کو برداشت نہ کرنا اور اس کا رد کرنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اور جی اللہ کا قرآن کیا بتلاتا ہے، توجہ سے دیکھو ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، او اسلام کا دعویٰ کرنے والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں زمین پر موجود ہیں، قرآن اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، حضرت رسول اللہ اللہ کی نشانی ہے، مسجدیں اللہ کی نشانی ہے، اذان اللہ کی نشانی ہے، نماز جماعت کے ساتھ اللہ کی نشانی ہے، ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحلوا شاعر اللہ، او ایمان والو، اللہ کی نشانیوں سے کھلواڑ کرنے کو حلال نہ سمجھنا۔ اے حرام ہے اللہ کی نشانیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، حرام ہے اللہ کی نشانیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو ختم کرنا یا ان میں ترمیمیں کر دینا، تبدیلی کر دینا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، یہ کبھی بھی حلال کوئی نہیں ہے، یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس لیے ان سے چھیڑ چھاڑ کبھی نہ کرنا ایمان والو۔ چھیڑ چھاڑ تو بڑی دور کی بات ہے، مسجد شہید کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آؤ ذرا پہلا پارہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ توجہ سے سنو ذرا، حوالہ دیکھ لو، سورت کا نام سورت البقرہ اور پہلا پارہ ہے اور حوالہ آیت نمبر ہے 114۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، او لوگوں اس سے بڑا بھلا بندہ ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور بدبخت کون ہے؟ اللہ کون سا بندہ، جو بندہ مسجدیں گرائے، فرمایا نا مسجدیں گرانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، لوگوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ایک چھڑا روکنے والا اللہ کے گھر سے، اللہ کا قرآن 114 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے۔ کس وجہ سے روکے؟ کیا کہے اَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ لوگ آ کر اس میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی
کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تلاوت اور دیگر عبادات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے یہ چودھری بن کے کہتا ہے میری مسجد ہے، یہ ہمارے خاندان کی مسجد ہے، تو نہ آیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ رویہ رکھے اس سے بڑا بدبخت ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اور لوگوں وَسَا فِي خَرَابِهَا، اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنے کی جو کوشش کرے وہ بھی بڑا ظالم۔ اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرنے والا، فرمایا وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں چاہیے تو یہ تھا اللہ کا جو کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جو استعمال کرتے ہیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، چاہیے تو تھا کہ بندے اللہ کے گھر میں آئیں تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، لیکن ادھر آ کر بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں آ کر بدماشیاں کرنے والے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنے والے، اللہ کے گھروں میں خرابیاں پیدا کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں آؤ لوگوں میں ان کا انجام تمہیں بتاؤں، لہم فی الدنیا خزی، میرا وعدہ ہو گیا میں دنیا میں بھی انہیں ذلیل کر کے دکھاؤں گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی انہیں ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد اس بندے کی جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے، اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو منع کرے، اللہ کے گھر میں خرابیاں مچائے۔ اور مسلمانوں سنو، جو اللہ کے گھر سے منع کرنے والا اور اللہ کے گھر میں فساد کرنے والا، جب اس کا یہ انجام ہے تو راتوں رات اللہ کے گھر کو تباہ کر کے ملیا میٹ کرنے والا وہ کس انجام کا مستحق ہے؟ اللہ وہ کس انجام کا حقدار ہے؟ آؤ ذرا اللہ کا قرآن دیکھو، خود قرآن بتاتا ہے، خود قرآن بتاتا ہے اللہ کے گھر کو مسمار کرنے والا، اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کرنے والا کیا انجام ہوا۔ یہ تو کوئی حکومت، یہ کیا حکومت ہے لوگوں کے ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت۔ حکومتیں تو وہ ہوتی تھیں جو ڈنڈوں کے زور پہ ہوتی تھیں، حکومتیں تو وہ ہوتی تھیں جو زبردستی ہوتی تھی۔ ابھی بھی اگر کوئی عدم اعتماد کی یہاں پر پٹیشن دائر کر دے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ان کے پاس اقتدار اور حکومت ہے۔ اور ذرا اس سے بڑی اقتدار، اس سے بڑی حکومت والے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے، سب مشہور سورت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل، اے میرا پاک پیغمبر کیا تجھے پتا ہے اس بات کا کہ جو بڑے بڑے ہاتھیوں پر سوار ہو کر فوج اور لاؤ لشکر لے کر آیا تھا ایک ابرا نام کا، حبشے کا، یمن کا گورنر ابرا نام کا بندہ بڑا لشکر اور قافلہ لے کر، بڑی فورس لے کر، ہاتھی لے کر آیا تھا۔ کس نظریے سے آیا تھا؟ وہ چاہتا تھا اللہ کا گھر گرا دوں، اللہ کا گھر گرا دو۔ اللہ فرماتے ہیں علم تارا، اے میرا پیغمبر کیا تو نے دیکھا؟ اس کا معنی علم تعلم صلی، اے میرے پیغمبر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی پیدائش سے ٹوٹل 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، ٹوٹل 50 دن کا۔ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ابرا والا، اصحاب فیل والا، پھر 50 دن بعد اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ فرمایا میرے پیغمبر بڑی قریب کی بات ہے، بڑی مشہور بات ہے، عرب و عجم میں ساری دنیا پہ اس کا بڑی بات مشہور ہو گئی ہے کہ ایک ہاتھیوں والے لشکر کو اور اس کے جتنی بھی فورس تھی اللہ نے ان کو کیسے تباہ کر کے برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی مشہور بات ہے، علم ترا، ایسے لگتا ہے جیسے تو دیکھ رہا ہو میرے پیغمبر۔ جب کوئی بات زیادہ مشہور ہو نا
تو سننے سے زیادہ بندہ سمجھتا ہے میں نے دیکھی ہے، حالانکہ دیکھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہے دیکھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم ترا علم تعلم، کیا میرے پیغمبر تجھے پتہ ہے نا، ایک قریب کی بات ہے، فعل ربک کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرا بادشاہ اس نے کیا کیا، عیسائی بادشاہ ہے، چرچ بنایا، کنیسہ بنایا، دل میں خیال آیا یار یمن کے اندر ہمارا ایک عبادت قدا ہونا چاہیے اور لوگ آ کر اس میں عبادت کریں۔ یہ سارے لوگ حرم کی طرف جاتے ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں لوگ ادھر آئیں، یمن کا رخ کریں، مقابلے میں بنا دیا، اللہ کے گھر کے مقابلے میں گھر بنا دیا، ایک اور کنیسہ تیار کر دیا۔ خیر عرب کے کسی بندے کو پتا چلا، اس کی غیرت جاگی۔ مسلمانہ سن ذرا، مسجد مدنی گر گئی، کلمہ پڑھنے والا تیری کتنی غیرت جاگی، ناراض نہ ہونا۔ اس اللہ کے گھر کے مقابلے میں یمن میں اس نے گھر بنایا، ایک کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بیت اللہ اس کا بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والا ہے، اس کی غیرت جاگی یار اللہ کے گھر کے مقابلے میں کیا نیا گھر کیوں بنا دیا، اس کی غیرت نے برداشت نہ کیا، اور ایک تو اور میں ہمارے سامنے ہماری نظروں کے سامنے میڈیا پہ ہم نے دیکھا اللہ کے گھر کو شہید کر کے مسمار کر دیا۔ اور میرے بھائیوں ہماری کتنی غیرت جاگی، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، رو کے 2 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ میرے بس میں نہیں ہے، پر تو ان سے خود انتقام لے، اتنا تو کر سکتے تھے نا، یہ بھی نہ کیا تو پھر کس کام کا مسلمان ہوا یہ؟ اللہ، ایک بندے کو غیرت آئی، عرب کا بندہ ہے کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں گھر بنایا اس نے جا کر اس کنیسہ اور عبادت گدے کے اندر پاخانہ کر دیا۔ خبر پہنچی، یمن کا گورنر ہے اور ابرا نام ہے، اس تک خبر پہنچی کہ اس طرح عرب کے بندے نے آ کے اس طرح بے ادبی کر دی ہے۔ بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، طاقت کا جنون تھا۔ توجہ کر، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ طاقت کا نشہ تھا، میں چیف ہوں، میں بڑا ہوں، طاقت میری، لا اینڈ آرڈر میرا، میں لال مسجد کو مٹا دوں گا، سمجھنا، مٹا دوں گا لال مسجد کو۔ اللہ کی قسم ہے، انجام کیا ہوا دنیا دیکھ چکی ہے، لال مسجد بھی باقی ہے، مسجد کے آباد کرنے والے بھی باقی ہیں، پر تباہ کرنے والوں کو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور طاقتوں پہ غرور مت کرنا مسلمانہ، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اللہ کے ساتھ جنگ مت کرنا، اللہ کی ٹکر میں کہ تم نہیں ہو۔ اللہ دیکھو تو صحیح ذرا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جس وقت ابرہ غصے میں آیا اور لشکر تیار کیا، فورس تیار کی، ہاتھی بھی ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو گئے اور آ کر اللہ کے گھر کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بس قریب آ گئے، اتنے میں اس بیت اللہ کا جو متولی ہے میرے نبی کا دادا ہے، عبد المطلب نام ہے، اچھی طرح جانتے ہو نا، ہاں، اس کے اونٹ چر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، طاقت ہے نا، نشہ ہے طاقت کا، انہوں نے کیا کیا، جا کر اس کے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے، 200 اونٹ پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیے۔ جس وقت پتا چلا عبد المطلب کو، وہ آیا
بڑا وجیح، بڑا باروب، بڑا خوبصورت. کیوں خوبصورت اور باروب نہ ہو؟ اس کی نسل سے سونیاں دا سردار محمد آمن والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں حسین و جمیل نہ ہو؟ اچھا کیا ہوا؟ عبد المطلب آیا اپنے ان کے فوجیوں سے کہنے لگا ابرا سے میں نے ملاقات کرنی ہے. ابرا سے ملاقات کی اجازت ملنے کے بعد آیا، ابرا کو ملا. ابرا پر بڑا روب پڑا. خود ابرا نے اقرار کیے، بتاتا ہوں. بڑا روب پڑا. ابرا نے اپنا تخت چھوڑا، نیچے اتر آیا، عبد المطلب سے ملا اور مل کے کہتا ہے جی حکم کیجئے. جس طرح بندہ مرعوب ہو جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، جی حکم کیجئے. عبد المطلب نے اللہ کے گھر کی بات نہیں کی. عبد المطلب نے کہا تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں وہ لینے آیا ہوں. اب آگے کہتا ہے آپ آ رہے تھے، آپ کا بڑا روب پڑا میرے اوپر کہ بڑی ہستی آ رہی ہے. میں نیچے اتر آیا، ویلکم کہا، بات بڑی توجہ سے سننا چاہیے. بڑا روب تھا، لیکن جس وقت تو نے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا تیری سارا روب اور ختم ہو گیا میرے دل سے. یار اس کو اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کا اس کو فکر کوئی نہیں ہے. عبد المطلب نے بڑا عجیب جواب دیا. میں بھی آج کمزور ہوں، میں بھی وہی جواب دیتا ہوں. عبد المطلب کیا کہتا ہے؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ بیت اللہ کا مالک ہے. توجہ. میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ بیت اللہ کا مالک ہے. میں اپنی چیز حفاظت کرتے ہوئے اپنی چیز کی ڈیمانڈ کرنے آیا ہوں تاکہ میری چیز محفوظ ہو جائے. وہ جانے اس کا بیت اللہ جانے. کیوں؟ اس لیے کہ اب حضرت عبد المطلب کو پتا تھا کہ اس وقت اس طاقت سے ٹکرانا نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکیں گے، تعداد تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی اللہ پر چھوڑ دیا. پھر بھی ایسے نہیں چھوڑا. ابرا نے وہ اونٹ حوالے کیے، اونٹ لے کر چلے، جا کر سیدھا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگا اللہ میں کمزور ہوں، تو شہزور ہے. تجھے پتا ہے میں ابرار اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں. اللہ مجبور ہو کر اس معاملے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اللہ آج تم اپنے گھر کی حفاظت کر کے دنیا کو دکھا دے، جو بھی تیرے گھر سے ٹکراتا ہے اس کا تو کیا حشر کیا کرتا ہے. اللہ رو دھو کر دعا کی. میں نے یہی آپ سے کہا مسلمانوں کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں ہے بس میں تو کم از کم رو کے دعا تو کر لیا ہوتی، دعا تو کر لی ہوتی اللہ سے. اللہ جو تیرے گھر کو تباہ کر چکے ان کو تو تباہ کر. آمین ہی نہ وعدے یار. دوبارہ کہتا ہوں اللہ جو تیرے گھروں کو گرا رہے ہیں اللہ تو ان کو تباہ کر. اللہ حدیث میں نے ابھی سنائی تھوڑی دیر پہلے، نئے آنے والے ساتھیوں حدیث سنو. من رأى منکم منکرا، جو بندہ تم میں سے کوئی غلط کام دیکھے اسے چاہیے کیا کرے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنی طاقت کے ساتھ پیچھے کر دے، روک دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت ہاتھ کی نہیں ہے تو زبان سے اس کی تردید کر دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا دل سے اس کو برا کہہ دے. فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ،
یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچے تمام مسلمانوں سے میں یہی اپیل کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے پہلا درجہ آ جائے الحمدللہ، پہلا درجہ اختیار کر کے ہاتھ سے روکو۔ نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم زبان سے آواز تو اٹھاؤ۔ آواز اٹھا سکتے ہو نا؟ آپ کے پاس یہ موبائل کس لیے؟ صرف فلمیں دیکھنے کے لیے ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے فیس بک یوز کرتے ہو؟ نہیں، یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی حق بات پہنچا سکتے ہو۔ پہنچا سکتے ہو نا؟ پہنچاؤ گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ ہاں، ارادہ کرو، وعدہ کرو اللہ کی ذات کے ساتھ کہ ہم اللہ کے گھروں کے حق میں اپنی آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حضرت عبد المطلب دعا کرنے کے بعد اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے، اور قبیلے والوں، یہاں مجھے یقین ہے اللہ کے گھر سے ٹکرانے والے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ عبد المطلب کا یہ یقین تھا، ہمارا بھی یقین ہے انشاءاللہ آئے گا، برباد ہوں گے جو بھی ہیں۔ اچھا، عبد المطلب کہتے ہیں نکلو، پہاڑوں میں چلے جاؤ، چھوڑ دو مکے کی بستی کو۔ نکل پڑے، اپنے بچوں کو ساز و سامان لے کر پہاڑوں میں چڑھ گئے۔ وہ وادی چھوڑ دی جہاں پر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ یہ اپنے ہاتھی لے کر حملہ آور ہونے لگا، حرم کی حدود میں داخل ہونے لگا۔ جس ہاتھی پر ابرا سوار ہے اس کا نام محمود ہے۔ ہاتھی کا نام کیا تھا؟ بولو، ڈر گئے ہو؟ جیندے بیٹھے ہو نا؟ تو ایک گل تو دسو، میں تمہیں دسیا ہاتھی جرا ابراد آئی اس دا نام کیا آئی؟ محمود۔ اچھا، محمود ہاتھی آگے ہانک کر لے جانا چاہا، ہاتھی بیٹھ گیا، بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی، بڑا مارا ہاتھی کو، ہاتھی آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن کہتا ہے الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ او لوگو، کائنات کی ساری مخلوق اللہ کو جانتی بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، اور اس ساری مخلوق میں سے ہر مخلوق کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی آتا ہے۔ سورۃ نور ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے اس کو پتہ ہے۔ ہاتھی بھی تو اسی کا کھاتا ہے، وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ افسوس آج کے انسان پر، اس کا کھا کر شکرانے غیروں کی ادا کرتا ہے۔ کھایا اس کا، نعمتیں اس کی استعمال کی، نام رکھ دیا عطا محمد۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کوئی بیٹھا ہوئے تو سمجھ بنے گا لوں۔ نام رکھ دیا عطا محمد، کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، یہی معنی ہے نا؟ ہاں، بہت ساری باتیں ہیں، اپنے موضوع پہ چلیں، یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ محمود ہاتھی ہے، رک گیا، مار کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، نہیں بڑھتا۔ جو ہاتھی کو چلانے والا اس نے کہا جناب تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں، ہاتھی کو دوسرے راستے سے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پیچھے کرنا چاہا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پیچھے آ گیا۔ انہوں نے پھر آگے کرنے کی کوشش کی، ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے یہ کس کا گھر ہے،
کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسلمانوں، جو بات ہاتھی کو سمجھ آ گئی، آج کے عقل مند پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ اس کو کیوں نہ سمجھ آئی؟ ہاتھی کو سمجھ آ گئی، نہیں جانا اللہ کا گھر ہے، اور ویل ایجوکیٹڈ سلیکٹڈ الیکٹڈ اس کو کیوں نہ سمجھ آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نا ہم نے ان کا کیا حشر کیا، کیا حشر کیا۔ اسی کشمکش میں ہیں، ہاتھیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ابھی اسی اسنا میں اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے پیغمبر کیا حال کیا تیرے رب نے ان کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اے میرا پاک پیغمبر ان کی ساری کی ساری پلاننگ کو اللہ نے کیسے برباد کر دیا؟ کیوں؟ اللہ کے گھروں کے خلاف ہونے والی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہمیشہ برباد ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ دے گھراں دے خلاف بنا ہوئے قانون ہمیشہ برباد ہو سن تے بناؤ والے بھی برباد ہو سن۔ اللہ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور لوگوں ہم نے کوئی لمبی چوڑی فوجیں نہیں منگائی، لمبی چوڑی ٹیکنالوجی ہم نے استعمال نہیں کی، کوئی ایٹمی دھماکہ ہے، کوئی بڑے میزائل داغے ہو، کوئی بڑا حملہ کرا دیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہم نے بھیجے، جاؤ جا کر میں اللہ کے گھر کی حفاظت کر کے دکھاؤ اور دنیا کو بتا دو جو بھی میرے گھر پہ حملہ کرنے والا ہوگا اس کے لیے ہم مچھر بھیج سکتے ہیں، ابابیل بھیج سکتے ہیں، ہاں ہم کوئی چھوٹی سی مخلوق بھیج کر انہیں تباہ کر کے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اللہ پرندے آئے ابابیل جھنڈ کی شکل میں، اے لشکر آیا، اوپر سایہ بن گیا، پرندوں کا لشکر آیا۔ اللہ مفسرین کرام نے فرمایا ان کی چونچ میں ایک پتھری ہے، پنیوں میں ایک ایک پتھری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترمیہم، انہاں کوئی زور نال نہیں ماری پتھری، زور نال نہیں پھینکی، زور کے ساتھ نہیں پھینکی، ترمیم ترمیم انہیں چھوڑی تو اللہ فرمایا بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ پتھری آتی اور اس فوجی کے، اس بڑے بڑے بدماش جو اللہ کے گھر کو گرانے آئے تھے ان کے سر میں لگتی، پاخانے کے راستے سے نکل جاتی۔ ہے قرآن سورت بروج 30واں پارہ، میرا اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، او لوگو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نمرود ہی بدماش بنے آئے، طاقت کے نشے میں آ کے حضرت ابراہیم سے ٹکر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اللہ نے ایک لنگڑا مچھر ناک میں ڈالا، دماغ میں گیا، فرمایا جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا وہی لوگوں سے کہتا تھا جو بھی آئے پہلے میرے سر میں جوتے مارے۔ میرا اللہ تیری عجیب سنت ہے، جو بڑے بدماش ہوتے ہیں
ان کو تو فوراً نہیں مارتا. آگے دیکھو ذرا بتاتا ہوں. یہ زیادہ سرکش ہوئے نا اس نو اللہ فوراً نہیں ماردا. اس نو اللہ ساری زبان جاتے نے چڑ چڑ کے وہ مردا ہے, ذلیل کر کر کے اللہ اسے مارتا ہے. ساری فوج اس پہ آ کر انہوں نے کنکر پھینکے. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اے ساڈی سرائکی آپ بیٹھے ہیں, اکھرانی ہوندی ہے نا جتھے جانور گھا کھاندا ہے, اکھرانی آدھے ہیں نا. ہاں جس وقت جانور گھا کھا گئے نے تو چونڈ گٹھ دے وچے جیرا چھوٹا باریک بھوسا بچ ویندا ہے جس نو جانور زبان نال بھی نہیں چٹ سکدا. قرآن کہتا ہے کاسف معقول, اسا انہی طرح انہاں نو نکارا بنا دیتا, بھوس کی طرح نکارا بنا دیا. فوج بھی, ہاتھی بھی, لشکر بھی, اسلحہ بھی, سب کچھ کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ انہاں دا جیڑا وڈیرا آئی ابرا اودا کے بنیا, فرما انہوں اسا نہیں ماریا, انہوں اسا نہیں ماریا. کیوں؟ جیرے سرکش ہوندے نا اسا اس نو یہ لگے تے مر جائے تے مزہ نہیں آندا. فرمایا اسا اس نو ذلیل کر کر کے ماریا ہے. اس نو لگیا, اس نو او کنکر لگیا, اس دا جسم پگھلنا شروع ہو گیا. اتھوں دوڑیا اجے اپنے یمن پہنچا نہیں جو پورا جسم اس دا گل کے گوشت سارا گر گیا, بالآخر وہ کتے دی موت مر گیا. میرا اللہ کہتا ہے ہم جلدی نہیں مارتے. چاہے کوئی لال مسجد کو شہید کرے ہم فوراً نہیں مارتے, ہم اس پہ ایسی بیماری مسلط کر دیتے ہیں. وہ پھر خود میڈیا پہ کہتا ہے مجھے ایسی ڈیسیز ہے, ایسی بیماری ہے جو دنیا میں شاید کسی کو ہوگی. آپ نے دیکھا, آپ نے سنا. ہاں اللہ کے گھروں سے ٹکر لینے والے اللہ انہیں ذلیل, قرآن کہہ رہا ہے لہم فی الدنیا خزیون, دنیا میں بھی انہیں ذلیل کروں گا, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, آخرت میں تو اور بڑا عذاب ہوگا. یہ تو دنیا کا عذاب تھا. ابرا کو اللہ نے فوراً نہیں مارا بلکہ اس کا گوشت گلنا شروع ہو گیا. گوشت گل کر کے گر رہا ہے, کتنی تکلیف ہوگی. گوشت گل گل کے گر رہا ہو, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کتنی اسے تکلیف ہوئی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا, آخرت میں بھی ذلیل کروں گا. سنو مسلمانوں, میں آپ کی وساطت سے, گورنمنٹ سے یہ التجا کروں گا, اللہ کا واسطہ ہے اپنے لیے گڑھے نہ کھودو, اپنی تباہی کے راستے سیدھے مت کرو, ورنہ نمرود جائے تے فرعون جائے ہے, نمرود جائے تے فرعون جائے, ابو جہل جائے, ابرہ جائے, ان جیسے لوگوں کو اللہ نے ملیا میٹ کر کے نام و نشان مٹا دیا. آپ کی تو اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے, نہیں بچو گے اللہ کے عذاب سے. وقت ہے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہمیں معاف کر دے. غلط فیصلہ ہوا ہمیں معاف کر دے. اس لیے آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہو, آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے گھر محفوظ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے نا. اللہ کے گھر محفوظ, اللہ کے گھر آباد ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے میں نے آپ کو تمہیدی بات جو کہی تھی, میں نے کہا تھا کوئی بھی جماعت, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی مذہب, اس کے مراکز ہوا کرتے ہیں جن مراکز میں بیٹھ کر وہ اپنی تنظیموں, تحریکوں, جماعتوں, مذہبوں کو وہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب اسلام دیا ہے, ہمارے مذہب اسلام کے بھی مراکز ہیں, مسجدیں. ان مسجدوں میں بیٹھ کر ہمارے مذہب کی ترقی کے بارے میں سوچا جاتا ہے, جس طرح ہم سب سوچ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا مذہب کیسے محفوظ ہو, ہم مذہب پر کیسے عمل کریں, مذہب کی ترقی کے بارے میں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر سوچا جاتا ہے, کوششیں کی جاتی ہیں. اگر دشمن کی طرف غور کرو تو وہ ہمارے ان مراکز کو مٹانا چاہتا ہے. کیوں؟ جب کسی جماعت کے مرکز ہی نہیں رہیں گے وہ جماعت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن بھائیو یاد رکھیے گا, قیامت کی صبح تک میرے محمد کے لگے ہوئے بیج اور پودے کو اللہ کی قسم ہے کوئی نہیں مٹا سکتا,
کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میرے نبی نے اپنا خون پسینہ بہا کر، صحابہ کرام نے خون پسینہ بہا کر اس اسلام کے پودے کی بیجائی کے بعد اس پودے کو تناور بنا کر ہمارے اس امت کے حوالے کیا تھا۔ بھائیو، قیامت تک یہ نہیں مٹ سکتا۔ اتنی بات کنفرم ہے کہ اس کو مٹانے والے ہمیشہ مٹتے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اس کو مٹانے والے ہمیشہ مٹتے رہے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا، اس کو مٹانے والے مٹتے رہیں گے۔ اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں توبہ نہیں لکھی تو اللہ ان کو ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنا اور ہمیں اچھے حاکم اور حکمران عطا فرما۔